ذمے عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو اپنی بیوی کو انس و محبت دے، سب سے پہلا حق ہے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا بنسائه الین الناس واکرم الناس ضحاکا بساما۔ یہ حدیث الجامع الصغیر للسیوطی میں حدیث کا نمبر ہے 6643۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس بھی جاتے تو آپ سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نرمی سے پیش آنے والے تھے اور سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت دینے والے تھے، اور آپ ہمیشہ گھر میں مسکراتے اور ہنستے رہتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو انس و محبت دے، اور اس کا راستہ یہی ہے۔ دوسرا حق کہ قابل نفرت حالت سے بچے، ایسی حالت جو شریعت میں بھی ناپسند ہے اور دوسرے آدمی کو بھی وہ ناپسند ہے، ایسی حالت سے بچتا رہے۔ حدیث سنیے، ان شریح ان ابیہ قالت سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواک۔ رواہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 613۔ شریح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے کون سا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، کیونکہ منہ کی بدبو دوسرے انسان کے لیے بھی باعث نفرت ہے اور شریعت میں بھی باعث نفرت ہے، اس وجہ سے اس سے بچنے کا اہتمام فرماتے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ تیسرا حق، گھریلو کاموں میں بیوی کی معاونت کرنا۔ اب حدیث سنیے، عن الاسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی البیت قالت کان فی محنت اہلہ فاذا سمع الاذان خرج۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5363۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون سے کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کی خدمت میں شریک رہتے۔ محنت کا مطلب محنت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی خدمت کرنا، کہ آپ گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب آپ اذان سنتے تو فوراً مسجد کی طرف آ جاتے۔ تو گھر کے کاموں میں شریک رہنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح چوتھی سنت، اپنا بوجھ گھر والوں پر نہ ڈالے۔ حدیث سنیے، ان عمرۃ قالت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماذا كان يعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ قالت كان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاته ویخدم نفسه وفی روایت لأحمد بن حبان یخیط ثوبہ ویقصف نعلہ۔ رواہ الترمذی فی شمائلہ فی باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرماتی ہیں کہ آپ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ایک آدمی تھے، آپ اپنے کپڑوں کو بھی صاف کرتے تھے۔ ویسے یفلی کا معنی ہے کپڑے سے جوئیں صاف کرنا۔ آپ کیونکہ لوگوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپڑوں پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، تو دوسرے کی کوئی آ جائے یا ویسے کپڑے کو کہیں سے دیکھ لینا وہ کوئی ایسی چیز لگی ہو، یہ کام آپ خود کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، آپ اپنی بکری خود دھوتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنا کام خود کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے یخیط ثوبہ، اپنا کپڑا خود سیتے تھے۔ ویقصف نعلہ، اپنا جوتا خود گانٹتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور سنتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی کے ذمے وہ کام لگائے جو واقعی بیوی کی ذمہ داری ہو،
جو بیوی کی ذمہ داری نہ ہو وہ کام بیوی کے ذمہ نہ لگائے، اگر خوشی سے وہ کر دے خدمت سمجھ کر تو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ اگلے مجلس میں بیان ہوگا۔ دوسرا، اپنی بیوی کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا، یہ بھی انسان کی عزت کی کمی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوتا ہے عزت والا؟ اور اسی طرح تیسری سنت یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ عورت کے ذمے وہ کام لگے جو اس کی طاقت میں ہو، جو اس کی ہمت اور طاقت میں نہ ہو وہ کام ذمے نہ لگے۔ پانچویں سنت، بیوی کا دل سے خیر خواہ ہو۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1978۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے۔ چھٹی سنت، بیوی سے نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ حدیث سنیے، قال الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سهل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح، رواہ الترمذی فی شمائلہ فی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ابا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی عادات اور سیرت کیا تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے اور خوش اخلاقی سے ملتے، اور آپ نرم مزاجی رکھتے تھے، سخت مزاج نہیں تھے۔ یہ تو آپ کی مثبت صفات ہیں۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں کیا معاملہ ہوتا ہے بیوی سے، اسی حدیث میں اگلے الفاظ اس کی نفی کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ فرمایا لیس فی فظ، آپ سخت گفتگو نہیں کرتے تھے، ولا غیظ، نہ آپ سخت دل تھے، ولا سخاب، نہ چیخ چیخ کر بولتے تھے، ولا فحاش، نہ منہ سے کوئی غلط بات فحش بات آپ نکالتے تھے، ولا عیاب، نہ آپ عیب لگاتے تھے، ولا مشاہن، نہ ایسے چغل خوری کرتے تھے، بھائی ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو جس گھر میں یہ باتیں نہ ہوں اور پہلے والی باتیں ہوں وہ گھر کیسا پرسکون ہوگا۔ ساتویں سنت، بیوی کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ پیش آنا اور اس کے ناز کو بھی برداشت کرنا، کیونکہ اس عورت کا اس خامد کے ساتھ رشتہ اور تعلق ایسا گہرا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور عورت کی طبیعت میں یہ ناز ہے۔ اس وجہ سے اگر خامد اس ناز کو برداشت نہیں کرے گا تو اور کس کے سامنے کرے گی وہ؟ تو سنت ہے اس کو برداشت کرنا۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم اذا كنت عنی راضیۃ واذا كنت علی غضبا فقلت من این تعرف ذلك فقال فاذا كنت عنی راضیۃ فانک تقولین لا ورب محمد وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا فَقُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمُكَ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے نہیں رب محمد کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے نہیں رب ابراہیم کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو مجھ سے ناراض ہے۔ فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول واقعی ایسا ہے، لیکن میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی۔ ما اہجر الا اسمک،
یعنی ناراضگی میں بھی صرف نام کی تبدیلی ہے، ورنہ دوسرے انداز سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ ناراض ہیں۔ آٹھویں سنت، گھریلو معاملات میں بیوی سے بھی مشورہ رکھنا، صرف حاکم بن کے حکم نہیں چلانا، اس سے گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، دوریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب صحابہ کرام کے لیے ہے، کیونکہ صحابہ کا معنی ساتھی، آپ کے ساتھیوں کے لیے، اور سب سے قریبی ساتھی تو بیوی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ غلطیوں میں درگزر کریں اور ساتھ مشورہ بھی رکھیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بات آپ کو اس میں سے اچھی لگے پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہی کریں۔ یہ نہیں کہ جو مشورہ دیا گیا چاہے اس میں خیر ہے یا شر ہے، جو مشورہ ملا ہے اس پر عمل کرے، یہ ضروری نہیں ہے، جو کام بہتر لگے اسی پر عمل کریں۔ اب اس پر حدیث سنیے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ عن مسور ابن محرمہ فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ قوموا وانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنهر بدنك وادع حالقك فيحلق فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نهر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما راوه ذلك فقاموا فانهروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، رواه البخاری۔ حدیث کا نمبر ہے 2731۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، بہت لمبی حدیث ہے کہ جب کافی دن مہینہ گزر گیا غالباً کہ عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانیاں ساتھ لیے ہوئے ہیں، وہ آگے آنے نہیں دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی ان سے، انہوں نے کہا اب واپس سے لے جاؤ، اگلے سال آنا۔ تو صحابہ کرام کا جو ارادہ تھا، کیونکہ اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو ان پر بوجھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان کو۔ حدیث آپ سنیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ کھڑے ہو وہ اپنی قربانیاں کر دو اور پھر حلق کرا دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، سارے سوچ میں پڑ گئے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی، آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ چلے جائیں، پھر آپ کسی سے بھی نہ بولیں، جا کر اپنی جو قربانی ہے وہ کر لیں اور پھر اپنے حلق کرانے والے کو بلا کر اپنے سر کا حلق کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے اس مشورے پر عمل کیا، آپ باہر نکلے، کسی سے بات نہیں فرمائی، جا کر نہر کیا، حلق کرایا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً اپنی قربانیاں کرنے لگ گئے اور حلق کرایا اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل مرحلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور انہوں نے جو مشورہ دیا اس پر عمل کیا اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بیوی سے مشورہ کرنا عیب نہیں ہے، مردانگی کے خلاف نہیں ہے، تو مشورہ کرنا سنت ہے۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک ساتھی بتاتا ہے لطیفے کے طور پر، حقیقت ہے یا ویسے، کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا کرتے ہیں کہ جاٹ جب بہر سے آتا ہے نا تو ایک ڈنڈا اٹھاتا ہے اندر روب ڈالنے کے لیے، باہر ڈنڈا اٹھاتا اور جانوروں کو ٹھا پھا دروازے کو زور سے کھولا اور بڑے غصے سے ان کو گالیاں دیتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔
تو گھر والی بیچاری سہم جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت مجھ پر آتی ہے۔ ادھر حدیث سنیے، ان یاس بن عبد اللہ بن ابی ذباب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زئرنا النساء على ازواجهن فرخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في ضربهن فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر ہے 2146۔ حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیویاں اللہ کی باندھیاں ہیں، ان کو نہ مارا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن کے بعد آئے، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں تو اپنے خامدوں پر جرت مند ہو گئی ہیں، جب سے آپ نے روکا کہ ان کی پٹائی نہ کرو، یہ تو سر چڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پٹائی کے بارے میں رخصت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ عورتیں، کثیر عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی بیویوں کے پاس آنا شروع ہو گئی، یہ تو بہت مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت زیادہ عورتیں آ رہی ہیں اور اپنے خامدوں کی شکایتیں لے کر آ رہی ہیں، تم میں سے ایسا کرنے والے اچھے نہیں ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے نہیں ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا بیویوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ دوسری روایت، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة ولا ضرب بیدہ شیئا، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1984 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کسی خادم کو مارا، نہ کبھی بیوی کو مارا، اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بھی نہیں مارا ساری زندگی۔ البتہ یہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر بیوی نافرمان ہو اور اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے علاوہ وہ سیدھی نہیں ہوتی، تو قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، اس کا ترتیب ضرور بتائی ہے، فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراضگی کا اظہار کرو، اور اگر نہیں تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ۔ لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ مردوں کے حقوق کے حوالے سے آئے گی۔ صرف اس بات کو لے کر بھی قرآن کا حکم ایسا نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ 10ویں سنت ہے، اگر بیوی بد کلام ہے، بد مزاج ہے تو اس پر صبر کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال فی روایت الطویلہ یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان ولو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5197۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے جس میں فرمایا کہ عام طور پر عورتیں خامدوں کی ناشکری رہتی ہیں اور احسان بھی ناشکری کرتی ہیں۔ فرمایا اگر آپ ان میں سے کسی پر ایک زمانہ تک احسان کرتے رہیں، پھر کسی وقت وہ آپ کے اندر کوئی کمی دیکھیں گی تو یہ کہے گی کہ میں نے تو کبھی بھی تیرے پاس آ کر خیر دیکھی ہی نہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ عورت کی فطرت میں بات ہے، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ 11ویں سنت، عورت سے ہم کلامی میں عزت اور محبت کے الفاظ استعمال کرنا، یعنی ایسی حالت میں بھی محبت کے الفاظ استعمال کرنا اور اس کو ایسے خطابات دینا جس سے اس کی عزت بڑھے اور اس کا دل خوش ہو۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ ما الشیء الذی یحل منعه
قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله هذا الملح قد عرفناه فما بال هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار فما بال الملح والنار قال يا حمیرہ من اعطى نارا فكأنما تصدق بجميع انزجت تلك النار ومن اعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما احياها رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 2474۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جس کو دوسرے سے روکنا حلال نہیں ہے، منع ہے؟ اگر کوئی چیز مانگے تو اس کو دینا ضروری ہے، روکنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پانی، دوسرا نمک، تیسرا آگ۔ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس پانی کو تو ہم جانتے ہیں، کوئی پانی مانگے تو دینا چاہیے، تو یہ نمک اور آگ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمیرہ، آپ نے عائشہ نہیں فرمایا، یا حمیرہ فرمایا، تو اسی سے استدلال کیا محدثین نے کہ عورت کے ساتھ ہم کلامی میں عزت دینا، اس کو خوش کرنا، ایسا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا۔ فرمایا من اعطا نارن، جو آدمی کسی کو آگ دیتا ہے تو آگ سے جتنی چیزیں پکتی ہیں گویا کہ اس آگ دینے والے نے ساری وہ صدقہ کی ہے، پکئی دوسرے نے ہے، آگ دینے پر گویا کہ سب کچھ صدقہ ہوا۔ اور فرمایا جس آدمی نے نمک دیا تو نمک سے جو چیز بھی ذائقہ اچھا کیا کسی نمک کے ساتھ تو گویا کہ اس نے سارا کچھ صدقہ کیا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا ایسی جگہ جہاں پانی موجود ہے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا ایسی جگہ جہاں پانی نہیں مل رہا گویا کہ اس نے ایک مردہ کو زندہ کیا ہے۔ 12ویں سنت، اگر کبھی خامد بیوی کے درمیان تنازع ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا اور طلاق تک اس کی نوبت نہ آنے دینا، یہ سنت ہے۔ ایک بات عرض کروں، مردانگی غصہ دکھانا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے مرد وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ غصہ دکھانا یہ مردانگی نہیں ہے، غصہ پی جانا مردانگی ہے۔ ہم نے کچھ الٹ سمجھا ہوا ہے، کسی کو سمجھا دینا ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس کو پتہ چلے آئندہ ایسا نہ کرے، زندگی بھر یہ کام نہ کرے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہی کچھ بتا رہا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ فرمایا کہ اگر نافرمانی کرتی ہے تو اس کو سمجھاؤ، ناراضگی کا اظہار کرو، اور اسی طرح اس کو مناسب طریقے پر پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ اگر وہ فرما برداری کرے تو پھر اس پر طلاق کا راستہ نہ تلاش کرو۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے میں بہت ہی حدوں کو کراس کر رکھا ہے، کیونکہ ہم ایک ادارے میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ مسائل یہی آتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی رو رہا ہوتا ہے، اس کا ابا بھی ساتھ رو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پچھلے سارے رو رہے ہیں، ہمارا گھر برباد ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں، بس غصہ آ گیا۔ تو قرآن نے اصول بتایا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ 12 سنتیں تھیں ذاتی حقوق کی۔